السلام علیکم۔ پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان میاں نواز شریف ایک بار پھر سیاست میں فعال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لندن میں مقیم کنگ میکر سے لاہور کے سیاسی عجائب خانے کا مکین بننے تک ان کا سفر بہت عجیب اور دلچسپ ہے۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں رکھتے اور سب کچھ پا کر بھی خجستہ پا اور خالی ہاتھ سے دکھائی دیتے ہیں۔ اب تو یہ عندیہ بھی ملا ہے کہ وہ دوبارہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی بن سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف، جو نہ جانے کیوں فارم 47 کی بہتی گنگا میں اشنان کرنے کے اہل نہ پائے، دل کے پھپھولے جلا رہے ہیں۔ کبھی وہ میاں نواز شریف کی سرپرستی کے تاثر کے ساتھ قائم ہونے والے سسٹم کو اس لیے ڈس اون کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں کون سا سادہ اکثریت ملی ہے اور وہ ملک کے مسائل کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اس بات میں وزن ضرور ہے کہ اگر فارم 47 کے مینڈیٹ پر بھی حکومتی ڈھانچہ ہی کھڑا ہونا تھا تو پھر اس مینڈیٹ کا اسے تھوڑا سا بھاری کر دیتے، اور اس قدر ہلکا مینڈیٹ، وہ بھی مانگے تانگے کا، اس پر ہمالیہ جیسے مسائل کا بوجھ بھی ان پر لاد دیا گیا ہے۔ تو ایسے میں کوئی کیسے اس سسٹم کی اونرشپ لے سکتا ہے؟ اسی کوارٹر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ میاں نواز شریف اب دوبارہ مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کے پاس بقول ان کے پارٹی معاملات کے لیے وقت نہیں رہا۔ جاوید لطیف کے ہی کوارٹر سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو تو لندن ملاقاتوں میں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی جاتی رہی، مگر انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ اگر یہ بات درست ہے تو مریم نواز پوری انتخابی مہم میں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیوں کرتی رہیں، اور یہ کہ الیکشن سے 3 دن قبل اخبارات میں خبر کی شکل میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کی شہ سرخی کیوں چھپوائی گئی؟ خدا جانے نون لیگ اس خبرنامہ اشتہار کے ذریعے ووٹر کے ساتھ پرینک کر رہی تھی یا خود میاں صاحب پرینک ہو رہے تھے۔ میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی تو شاہانہ انداز لیے ہوئے تھی، مگر ان کی پاکستان موجودگی ایک عجائب خانے میں رکھی ہوئی نادر و نایاب شے کا تاثر قائم کر رہی ہے۔ وہ جن کے بغیر پاکستان کے آگے نہ بڑھنے کا تاثر ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز سے پھیلایا گیا تھا اور قوم کو باور کرایا جا رہا تھا کہ ملک کے اگلے پچھلے مسائل کا منبع گزشتہ 3 سال ہیں اور ملک کی گاڑی اب نواز شریف کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، جس کا ترجمہ کیا جاتا تھا کہ جدوں میاں آوے گا تے لگ پتا جائے گا۔ وہی ناگزیر قرار دیے جانے والے میاں نواز شریف اب ملک کی خارجہ اور دفاعی پالیسیز سے الگ تھلگ تندور پر روٹیوں کے معائنے کے کام پر لگا دیے گئے ہیں، اور وہ بھی اپنی ذمہ داری کی بجائے مریم نواز شریف کے معاون اور سرپرست کی ذاتی حیثیت میں۔ نواز شریف سیاست میں فعال ہونا چاہتے ہیں، مگر ان کے پاس بیانیہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی ملک کے 62% عوام پر حکمرانی کر رہی ہیں، ان کے بھائی 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم بنا دیے گئے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار اسحاق ڈار وزیر خارجہ اور ان کے دوست خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، اور یہ فہرست اور بہت لمبی ہے۔ اب حالات اس شعر کی مانند ہیں کہ اس نے پر کاٹ کے جب باب قفس کھول دیا، یاد بے حد مجھے اڑنے کے زمانے آئے۔ یا پھر نواز شریف صاحب کو تندور پر روٹی کا معائنہ کرتے ہوئے یہ تصویر بن رہی ہے کہ پر کاٹ کے وہ باب قفس کھول رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ رہائی نہیں دیتا۔ کہاں جی ٹی روڈ کے بے تاج بادشاہ، بھاری مینڈیٹ کے حامل سیاستدان اور مشرف کے ماشاء اللہ کی تہ میں پلتی ہوئی آتش فشانی مقبولیت کے مالک، اور کہاں آج تھکے اور بوجھل قدموں سے پرائے اقتدار کی راہداریوں میں چہل قدمی کرتے نواز شریف؟ ایک زمانہ تھا جب بیانیے ان کے آگے دست بستہ کھڑے نظر آتے تھے۔ اینٹی بھٹو بیانیہ کی شاخ سے اڑے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی ٹہنی پر جا بیٹھے۔ ہر دور میں پنجاب نے ان کا ساتھ دیا، حالانکہ ان کی مقبولیت کی حامل پٹی وہی تھی جہاں سے اسٹیبلشمنٹ کو افرادی قوت اور قیادت کا خام اور تیار مال ملتا تھا، اور اس علاقے میں نواز شریف کی مقبولیت ایک کڑوی گولی تھی جسے حلق سے اتارے بنا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سیاست کے اس مد و جزر میں
نواز شریف ماہر پتنگ باز کی طرح محمد خان جنیجو، بے نظیر بھٹو، غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری سے پیچا لڑاتے لڑاتے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ پرویز مشرف سے جا ٹکرائے۔ پھر وہی ہوا جو طاقت کے کھیل میں ہوتا ہے، طاقتور ترین نے طاقتور کو شکست دے دی۔ نواز شریف اٹکلے سے لانڈی جیل پہنچ گئے۔ بیگم کلثوم نواز نے نواز شریف کو بھٹو بنائے جانے کا خوف ابھار کر ان کی ملک سے رخصتی کو یقینی بنانا، اور ایک روز وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب کے مہمان بن گئے۔ نواز شریف ہر بار مزاحم ہونا چاہتے تھے، مگر مزاحمت سخت جانی اور سخت اعصابی کا خراج مانگتی ہے۔ نواز شریف چند قدم ہی اس راہ پرخار پر چل کر اپنا دامن بچا کر بیرون ملک سدھارتے رہے، اور مزاحمت کا بوجھ کبھی جاوید ہاشمی تو کبھی نثار علی خان کے کندھوں پر چھوڑ جاتے رہے۔ جنرل مشرف کے اقتدار کے دنوں میں بھی نواز شریف کی مقبولیت اور ان کا سحر جی ٹی روڈ پر قائم رہا۔ اس دور میں عمومی تاثر یہی تھا کہ جب بھی مشرف اقتدار کا ڈھکن اٹھ گیا، نیچے سے نواز شریف کا اقتدار سر اٹھا لے گا۔ اس عرصے میں ان کا بیانیہ اور ان کی واپسی کی آس قائم رہی۔ پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے پاس سب کچھ ہے مگر بیانیہ نہیں، اور ان کے ماہر بیانیہ سازوں کو بھی کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ اقتدار کا حصہ رہتے ہوئے کون سا بیانیہ بنایا جائے۔ مرکز، پنجاب، بلوچستان میں وہ براہ راست اقتدار میں ہیں تو سندھ کا اقتدار ان کے پسندیدہ اتحادیوں کے پلو سے بندھا ہوا ہے۔ لے دے کر خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی اپوزیشن کا منصب ہی باقی بچتا ہے۔ آٹے کے تھیلوں پر سجی تصویروں سے مقدمات کی تیز رفتار بریت تک سسٹم ان پر مہربان سایہ بن کر بیٹھا ہے۔ سرکاری تقریبات میں سجے بینر ان کی تصویروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ ان کے مخالفین کے کیمپ کا حال کسی طوفان زدہ ساحل جیسا ہے۔ ان کی سیاست کا تیا پانچا کرنے والا سب سے بڑا حریف 200 مقدمات کی چھوٹی بڑی زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے۔ اس کا نام اور تصویر ٹی وی سکرینوں پر سے ہی نہیں، عوام کی نظروں سے بھی اوجھل اور منظر سے غائب ہے۔ ایسے میں نواز شریف کے پاس اگر کسی شے کی کمی ہے تو وہ بیانیہ ہے۔ بیانیہ کی نگری کے دروازے پر ہاؤس فل کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف نے جس کہانی کو مجھے کیوں نکالا کے عنوان سے ملفوف اور ناتمام رکھا تھا، ان کے اس قیدی حریف نے اس کہانی کو پوری طرح کھول کر بیان کر دیا ہے، اور اس کی جزیات اور باریکیاں ایک زمانے پر عیاں ہیں۔ عوام اس کہانی پر اعتبار کر بیٹھے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے زمانے کی دوری پر ہیں۔ اس لیے فی الحال نہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے حال میں کوئی نشست خالی ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ موجودہ حالات میں کسی مصنوعی صحیح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا بوجھ مزید برداشت کر سکتی ہے۔ اس لیے عمران خان کے بیانیے کے رد کے لیے نواز شریف کو بیانیہ بردار بنا کر بروئے کار لانا ایک حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، میاں نواز شریف کی افتاد طبع کے مطابق ان کی روح تحریک تحفظ آئین کی جلسہ گاہوں میں منڈلاتی اور محمود اچکزئی کی تقریروں پر سر ضرور دھنتی ہوگی، مگر ان کا جسم اقتدار کے شیش محل میں بند ہے، اور وہ خود کسی دن شیش محل کی دیوار توڑ کر ایسی کسی جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں۔ ان کی طبیعت کو جاننے والوں اس امکان کو رد نہیں کرتے۔